ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہے جو تمام کائنات کے خالق مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات اور احسانات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے. حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدا، پیشوا، امام، رہبر بنا کر بھیجا گیا اور جس کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، امت کے ادیبوں پر، امت کے شہیدوں پر، واعظین، مبلغین پر، علماء پر کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا. معزز سامعین گرامی قدر، قبل اس کے کہ موضوع کی طرف آؤں، جو موضوع ہم نے پچھلے جمعہ میں شروع کیا تھا، اس کی تفصیلات میں جانے سے قبل چند ایک باتیں نہایت اہم آپ کو بتلانا مقصود ہے، یاد کروانا مطلوب ہے. اس کی ایک خاص وجہ ہے. جب بھی محرم آتا ہے معاشرے کے اندر ایسا ماحول کریٹ کر دیا جاتا ہے، ایک خاص زاویہ نگاہ سے ایک خاص کلچر کو پروموٹ کیا جاتا ہے. اس حوالے سے افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کے مراجع، ان کی کتب اور ہماری احادیث کی کتب اگرچہ بہت سے مسائل میں اختلاف موجود ہے، لیکن جو عمل مارکیٹ میں، معاشرے میں پروموٹ کیا جاتا ہے اس میں اختلاف بھی موجود نہیں. بعد میں آنے والے ان کے بعد علماء نے اس بات کو اپنے دین میں شامل کیا. آپ کے سامنے مستند ترین چند حدیثیں رکھ کر بات کو آگے بڑھاؤں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، شریعت نے ہر بندے کو ذوق کے آداب، دنیا سے چلے جانے کے بعد کیا اعمال کرنے ہیں اس کے آداب قدم قدم، سیکنڈ سیکنڈ، دن بدن، ہفتہ بہفتہ بتلائے ہیں. کیا مطلب؟ اگر کسی شخص کا والد فوت ہو جائے، بھائی فوت ہو جائے، چچا فوت ہو جائے، ماموں فوت ہو جائے، مسلمان میت کا کتنے دن سوگ ہوگا اسلام میں؟ سب کو پتا 3 دن سوگ ہوگا. لیکن ایک رشتہ اللہ نے عورت کے لیے ایسا بنایا ہے جس کا سوگ 4 ماہ اور 10 دن ہوگا. اس کی وجوہات اور بھی ہیں. استبراء رحم، رحم کی پاکیزگی، نئی جگہ شادی کرنے کی صورت میں نسب کا محفوظ ہونا، یہ بھی علت علماء نے بیان کی ہے. لیکن سوگ کتنی دیر سے ہوگا؟ 4 ماہ اور 10 دن. سوگ کے یہ 2 آداب امت کے اندر معروف ہیں، اجماع امت ہے. 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں کرنا. اور سوگ کی کیفیت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت میت گھر میں پڑی ہوتی ہے، آسمان سے مقرب فرشتے اس گھر میں نازل ہوتے ہیں. کیا کہنے کے لیے؟ کیا کہنے کے لیے؟ اور فرشتے کبھی بھی اللہ رب العزت کی حکم عدولی نہیں کرتے، اللہ کے کہنے پہ نازل ہو رہے ہیں. اور کہتے کیا ہیں؟ میت کے ارد گرد جو بات ہو رہی ہوتی ہے اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ آمین. یاد رکھیے، صحیح حدیث ہے. کیا کہتے ہیں؟ آمین. میت کے پاس بیٹھا ہوا شخص کہتا ہے میں برباد ہو گیا، میں لٹ گیا،
گیا، میں تباہ ہو گیا، میرا بیڑا غرق ہو گیا۔ اللہ کے مقرر فرشتے جو آسمان سے نازل ہوئے ہیں کیا کہتے ہیں؟ آمین، تو بیڑا غرق ہو گیا، تو برباد ہو گیا، تو ٹوٹ گیا۔ کیا وجہ ہے؟ آپ اور مجھے اس شریعت نے آداب بتلائے ہیں۔ اس وقت کیا کہنا ہے؟ اللہ اسے جنت میں داخل کرتے، مقرر فرشتے کے آمین۔ اللہ بڑا نیک تھا، گواہی دیتے ہیں، اللہ اس کی خطاؤں سے درگزر کرنا، آمین آمین۔ فرشتے جو گھر والے کہہ رہے ہیں، میت کے ارد بیٹھنے والے کہہ رہے ہیں، فرشتے آمین کہہ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی میں ان کے بیٹے کے لمبا موضوع ہے، آپ کو مختصر کرتا ہوں۔ بیٹے کے، رشتہ دار کے، نبی کریم کا کیا طرز عمل تھا؟ نعوذ باللہ، کیا نبی کریم نے کبھی زمین سے مٹی اٹھا کے اپنے سر پہ ڈالی؟ کبھی گریباں کو چاک کیا؟ نعوذ باللہ، کبھی تھپڑ مارے؟ نعوذ باللہ، کبھی وبیلا کیا؟ کبھی شور کیا؟ خود نبی کریم چلے گئے، حضرت فاطمہ موجود تھی، کیا انہوں نے ماتم کیا؟ کیا انہوں نے گال پیٹے؟ کیا انہوں نے رخسار پر تھپڑ مارے؟ کیا انہوں نے گریبان کو پھاڑا؟ یہ باتیں دین میں کیسے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا جو منہ پہ تھپڑ مارے، گریبانوں کو چاک کرے، وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے نہیں۔ اور تم برہنہ ہو کر زنجیریوں سے اپنے آپ کو پیٹو اور اپنے آپ کو امت محمدیہ کا فرق بتاؤ، وبیلا کرو۔ نبی کریم ایک عورت کے پاس کے صحیح حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ عورت صدمے کی ابتدا میں ہے، رو رہی ہے، ماتم نہیں کر رہی، تھپڑ نہیں مار رہی، صرف رو رہی ہے اور الفاظ کہہ رہی ہے اونچی اونچی آواز میں، ہائے میں برباد ہوگی، ہائے مجھے اس سے اتنا پیار تھا، ہائے ہائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خاموش ہو جاؤ، صبر کرو، صبر کرو، آپ کو تکلیف پہنچی ہے، مجھے پتا ہے میرے پہ کیا بیتی ہے۔ اس کو پتا نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کون چپ کروا رہا ہے۔ پتا ہوتا تو صحابہ کا طرز عمل اور صحابیات کا یہ نہیں تھا، پتا نہیں تھا۔ نبی کریم چلے گئے، بعد میں کہا تمہیں پتا ہے کون نصیحت کرنے گیا؟ آقا جو جہاں سے چھوڑی بھی گئی، آقا میں صبر کرتی ہوں۔ نبی کریم نے جواب میں کیا کہا؟ آپ کے اور میرے لیے ضابطہ سوگ کا۔ نبی کریم نے کہا بیٹی بہن، صبر تو صرف صدمے کی ابتدا میں ہوتا ہے، جس وقت صدمہ پہنچے اس وقت صبر کرنا ہے۔ اگر اس وقت صبر نہ کیا پھر 3 دن جو عذاب منجر کا گزر جانے کے بعد صبر آہستہ آہستہ آ ہی جاتا ہے۔ اور مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ یہ زندگی چند روزہ، جتنا مرضی قریبی عزیز فوت ہو جائے، چلا جائے دنیا سے، مسلمان کی دنیا ختم نہیں ہوتی۔ مسلمان کا طرز عمل یہ جس کو پتا میری ملاقات ہو جانے والی ہے، کتنی دیر پر، 60 برس بعد ہو جائے گی، 40 برس بعد، 50 برس بعد۔ نعوذ باللہ، ہم ہندو مجوسی ہیں کہ جن کا یہ عقیدہ ہو کہ بس دنیا ختم تو ختم۔ یہ عقیدہ، یہ فلسفہ معاشرے میں کہاں پہ ہے؟ صحیح حدیث ہے، جو کوئی بندہ ماتم کرے، نوحہ کرے اور توبہ کیے بغیر دنیا سے چلا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کل قیامت کے دن عام فہم لفظوں میں آپ کو بتلاتا ہوں، تیزاب کا کرتا پہنایا جائے گا، تیزاب کا کرتا۔ صرف اتنے عمل پہ، ہاں اتنے عمل پہ، وجہ یہ شریعت کا مطلوب نہیں ہے، شریعت کا مقصود نہیں ہے، شریعت اس کام کی اجازت نہیں دیتی، اس وجہ سے اتنی سخت وعید ہے۔ ایک حدیث، دوسری حدیث، اس کو ایسا لباس پہنایا جائے گا کہ جو جسم کو لگے گا تو خارش شروع ہو جائے گی، خارش ایسی ہوگی جو ختم نہیں ہوگی، جیسے جیسے کرتا جائے گا بڑھتی چلی جائے گی۔ معاشرے کے اندر اس طرح کی رسمیں، اس طرح کی باتیں اور اس کو دین بنا دینا، نعوذ باللہ۔ ایک ہے معاشرتی عرف، جاہلیت کی رسمیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا ہے میری امت میں جاہلیت کا یہ کام باقی رہے گا، اسی گروہ کی طرف سے یہ جاہلیت کا کام ہے اور یہ باقی رہے گا۔ اور بھی باتیں ہیں لیکن ہمارا موضوع کا تعلق صرف یہ ہے، زمانہ جاہلیت کی بات، معاشرتی روایات، رواج ہو، عرف ہو تو بندہ برداشت کر لیتا ہے، ٹھیک ہے یار، کلچر ہے، ثقافت ہے۔ لیکن اگر تم اس
طرف کو دین بنا لو کہ نعوذ باللہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو تو اتنا ثواب اتنا ثواب اتنا ثواب، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی شریعت سے بھی مذاق ہے اور دین کا بھی انکار ہے۔ اور دکھ کی بات کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ، ہائے اللہ کی قسم کئی مرتبہ انسان نے واقعہ خود بھی پڑھا ہوتا ہے، جمعے کی تیاری کے دوران بعض واقعات پڑھ رہا تھا، اللہ کی قسم آنکھ سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، دل کب کپانا شروع ہو گیا۔ صحابہ نبی کریم کے کتنے عظیم تھے، ایک ایک صحابی کی اگر زندگی کو اٹھایا جائے، نبی کریم کا جو جملہ صحابی ہے، جملہ کبھی اللہ تعالیٰ عفان کم کہہ رہا ہے، کبھی لقد رضی اللہ کہہ رہا ہے۔ اللہ نے صحابہ کی برات کا اظہار پے در پے قرآن میں مقدس جگہ پہ کیا ہے، لیکن یہاں پہ کتنا عجیب کیا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، جس نے میرے نبی کو دیکھ لیا حالت ایمان میں، اللہ نے اسے جنت کا وعدہ کر دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث، جس نے مجھے دیکھا اس کی آنکھ پہ جہنم کی آگ حرام، صرف اسی پر بس ہے نہیں، جس نے میرے صحابی کو دیکھا، صحابی کو، اس کے اوپر بھی کیا جہنم کی آگ حرام ہے، اسی پر بس ہے۔ نبی کریم نے آپ کو اور مجھے ایک بات کہی اپنی صحابہ کی عظمت اور مشہور حدیث ہے، سب سے بہتر لوگ میرے دور کے ہیں، پھر اس کے بعد کے 3 دور ادوار کا ذکر ہوا، اس کے بعد سب ادوار کے لوگ برابر ہیں، یہ 3 ادوار کے لوگ باقی امتیوں سے افضل ہیں، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، افضل ہے حالت ایمان والے، اس کے بعد سب برابر ہے۔ اور نبی کریم کیا بتلا رہے ہیں، ایک وقت آئے گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں نہیں ہوں گا، تو تم جب جنگ لڑی جائے گی تو جنگجو اور لشکری کہیں گے کوئی ہے ایسا جس نے نبی کریم کی صحبت پائی ہو، کہا جائے گا ہاں فلاں شخص ایسا ہے جو نبی کا صحابی ہے، اس سے دعا کروائی جائے اور اللہ تعالیٰ لشکر کو فتح دے دے گی، اس کی برکت کی وجہ سے لشکر کامیاب ہو جائے گا، اس کی دعا کی وجہ سے، یہاں پہ بھی ذات کا وسیلہ نہیں، دعا کا وسیلہ ہے، اس کی دعا کی وجہ سے لشکر کو فتح ملے گی۔ نبی کہتے ہیں اسی پر بات ہے نہیں، ایک اور عرصہ گزر جائے گا، پھر لوگ کہیں گے کوئی ایسا ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو دیکھا، اس کے بعد جایا جائے گا لشکر کی فتح کی دعا کروائی جائے گی، لشکر کو فتح ملے گی، اسی پر بات ہے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایک وقت آئے گا لوگ پوچھیں گے کوئی ایسا بھی ہے جس نے کبھی صحابی کو دیکھا تھا، تابعین کے لیے پھر تبع تابعین کے لیے 4 نبی کریم کا دور صحابہ کا، تابعین کا تبع تابعین کے لیے بھی دعا کروائی جائے گی اور لشکروں کو فتح ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضرت عمر خلیفہ بنتے ہیں، سعید بن عامر آگے، عمر بہت بڑی ذمہ داری انہوں نے اٹھا لیا، خلافت بہت بڑا ہوتا ہے، اور اصل ایک تقریر کی حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو، حضرت عمر نے کہا کہاں جاتا ہے، خلافت کا بوجھ میں اکیلا نہیں اٹھا سکتا، تجھے حمص کا گورنر بننا پڑے گا، اس کو کویسا بھی کہتے تھے، کوفہ کی طرح اس کا نام کویسا پڑ گیا کہ چھوٹا کوفہ، وہاں کے لوگ بھی بہت شکایات کیا کرتے تھے، بے وفا قسم کے، حمص کے اندر بڑے مسائل ہیں، سعید تو ادھر جائے گا، میرے پہ یہ ذمہ داری مت ڈالیے، میں تو آپ کی اصلاح کے لیے آیا، مجھے گورنر بنا کے بھیجنا چاہتے ہیں، ہاں گورنر بھی بناؤں گا، تیری تنخواہ بھی لگاؤں گا، تنخواہ مت لگائیے، جو بیت المال سے ملتا ہے اتنا کافی ہے۔ سعید بن عامر گورنری کو قبول کر کے جاتے ہیں، ایک عرصہ گزر جاتا ہے، لوگ آتے ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں حمص میں کوئی مفلس اور فقیر لوگ ہیں، ان کے نام لکھ کے لانا، اگلی مرتبہ وفد آتا ہے، حضرت عمر پرچہ کھولتے ہیں، سب سے اوپر سعید بن عامر کا نام لکھا ہوتا ہے، کیا وجہ ہے؟ سعید بن عامر تمہارا گورنر؟ ہاں حضرت عمر ہمارے علاقے میں اس سے زیادہ غریب آدمی کوئی تنہا لیتا نہیں، بیت المال میں سے جو ملتا ہے اسی پہ گزارا کرتا ہے۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے، سعید تو کامیاب ہو گیا، 1000 درہم بیچتے ہیں، دینار بیچتے ہیں، بعد میں درہم لکھا ذکر ہے، بعد میں دینار کا تھیلی سعید بن عامر کو پہنچتی ہے، کب کپانا شروع کر دیتے ہیں، تھیلی لے کے گھر بھاگتے ہیں،
بیوی کو کہتے ہیں بہت عجیب واقعہ ہو گیا. کیا ہوا؟ نعوذ باللہ سلطنت پہ حملہ ہو گیا, عمر کی گورنری پہ حملہ ہو گیا, دشمن نے حملہ کر دیا. نہیں نہیں, اس سے بھی بڑا واقعہ. نعوذ باللہ حضرت عمر کو کچھ ہو گیا. نہیں, اس سے بھی بڑا واقعہ. کیا ہوا ہے؟ بیوی خامن سے پوچھ رہی ہے. سعید بن عامر کہہ رہے ہیں آج دنیا میرے گھر میں تشریف لی ہے, میری آخرت کو برباد کرنے کا سامان میرے گھر میں عمر نے بھیج دیا. کیا کروں؟ یہ آفت تو عمر کی موت اور لشکروں کے حملے سے بھی بڑی ہے. آج دنیا کے پیچھے بھاگنے والے, کہنے والے بھی وہ سب سننے والے. 1000 دینار صحابی کے گھر میں آتا ہے, رو رہا ہے, اتنی بڑی آزمائش آ گئی, دنیا گھر آ گئی, آخرت برباد ہو جائے گی. اسی وقت بانٹنا شروع کرتے ہیں, بانٹنا شروع کرتے ہیں. ایک عرصہ گزر جاتا ہے, حضرت عمر سے مطمئن ہے, لیکن ان کی عادت ہے چکر میں رہتے چکر. یہ نبی کریم کے صحابہ ہیں. ایک دن بھی واقعہ آیا تو تفصیل میں چلا گیا. حضرت عمر پہنچتے ہیں, ہاں جی وہ شکایت, گورنر سے بڑی شکایتیں آئی. کوفہ اس کا نام پڑ گیا, کوفے کا سب تصویر. کیا شکایت ہے جناب؟ صبح لیٹ اٹھتا ہے, یعنی نماز پڑھنے کے بعد گھر سے لیٹ نکلتا ہے. یہ ہمارا گورنر ہے, اس ٹائم ہمیں کام ہوتا ہے, اس ٹائم ہمیں ضرورت ہوتی ہے, بات نہیں سنتا. اچھا سعید بن عامر عمر ذرا جاتے ہیں, اتنا بااعتماد بندہ, اس کی بھی شکایتیں 4 شکایتیں رہی. پہلی شکایت سعید بن عامر کہتے ہیں میں نے بتانا نہیں تھا, لیکن آپ نے مجھے پہرے میں کھڑا کر دیا تو میں عرض کیے دیتا ہوں. میرے پاس کوئی خادم اور ملازم نہیں ہے, فجر کی نماز پڑھتا ہوں, ذکر اذکار کرتا ہوں, اس کے بعد آٹا بھی خود گوندتا ہوں, کھانا بھی خود پکانا ہوتا ہے, صفائی کے اندر بیوی کا ہاتھ بٹاتا ہوں, سارے گھر کے کام کاج کرتا ہوں. تو باہر دیر سے نہ نکلوں تو کیوں نہ, ایک اور کیا کروں. دوسری شکایت, یہ بڑا عشاء کی نماز کے بعد دربار نہیں لگاتا, فوراً گھر چلا جاتا ہے. بعد اگر رات کو کسی کو کام پڑ جائے تو کون والی بات ہے, یہ گورنر ہے ہمارا. ہاں جی کیا جواب ہے سعید؟ سعید کہتے ہیں عمر بتانا نہیں تھا چاہتا, لیکن کٹہرے میں کھڑا ہوں. دن اگر عوام کی خدمت کے لیے ہے تو رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے لیے, رات صرف اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہوں, وہ ٹائم اللہ کے لیے وقف ہے. اچھا پھر ایک اور ایلیگیشن لگتی ہے, ایک ایلیگیشن اور لگتی ہے. یہ بندہ ہفتے میں ایک دن غائب ہوتا ہے, 4-5 گھنٹے باہر نہیں آتا. پوچھتے عمر کیا وجہ ہے؟ گورنر ہو, ایک ٹائم ٹیبل ہے, اتنا عرصہ عوام کے سامنے بیٹھنا ہے, نوکری کرنی ہے, خدمت کرنی ہے. میں بتانا نہیں تھا چاہتا آقا سردار امیر المومنین, لیکن مسئلہ یہ ہے پاس ایک ہی کپڑے کا کرتا ہے. اس وقت کپڑے کو دھونا ہوتا ہے, جب تک خشک نہیں ہوتا گھر سے باہر نہیں نکل سکتا. تیسری شکایت لگانے کے بعد امت کے لوگ بے چین ہو جاتے ہیں. یہ تو عجیب و غریب بات ہے, ہر بات کا جواب اتنا دندان شکن. چوتھی شکایت کہتے ہیں یہ بیٹھے بیٹھے ایک دم گم ہو جاتا ہے, اس کو غشی کا دورہ پڑتا ہے, ایسا لگتا ہے یہ محفل میں موجود نہیں ہے. حضرت عمر پوچھتے ہیں یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت سعید کہتے ہیں یہ میرے اور میرے رب کے درمیان ایک بات ہے, بتاؤ. میں امیر المومنین حکم دے رہا ہوں اس واقعے کو کیا. سعید بن عامر کہتے ہیں پھر سنیے. مکہ کا ایک دن تھا, حباب کو سولی پہ, خبیب کو سولی پہ لٹکایا گیا. کافر ایک ایک بوٹی کو کاٹ رہے ہیں. یہ نبی کے صحابہ ہیں جو نبی کے ساتھ کس قسم کا پیار کرتے ہیں, کس قسم کا تعلق ہے, کس قسم کی اطاعت ہے. خبیب کی ایک بوٹی کٹتی ہے. کافر کہتے ہیں کیا تم دوبارہ کرتا ہے تیری جگہ یہاں پہ محمد ہو, صرف یہ لفظ منہ سے کہہ دے, تجھے سولی سے اتار لیں گے, تیری بوٹیاں کاٹنا بند کر دیں گے. صرف یہ لفظ کہہ دے کہ میری جگہ کاش یہاں پہ محمد ہوتے. کہتا میں نے دیکھا خبیب اس وقت مسکرا رہے ہیں. کہتے ہیں میری یہ دل نہیں چاہتا کہ خبیب مر جائے, خبیب کا آنند بڑھ جائے اور میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا بھی چھپے. کہتے ہیں پھر میں نے دیکھا ایک ایک بوٹی, ایک ایک ہڈی خبیب کی کٹی چلی گئی. آخری لمحات میں خبیب کو کہا بھی تجھے پانی پلائیں گے, تیرا علاج کریں گے. دل کے اوپر وار کرنے لگے, چاہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ ہو. خبیب کہتے ہیں اللہ کی قسم میں تو یہ بھی نہیں چاہتا آقا کو سوئی چھپے. تم کیا کہتے ہو؟ کہتے ہیں وہ واقعہ میں یاد کرتا ہوں تو اللہ سے معافیاں مانگتا ہوں, غشی کا دورہ پڑ جاتا ہے.
سعید نے خدا کو کیوں نہیں بچایا؟ یہ نبی کے صحابہ ہیں، نبی سے کیا سیکھ؟ اللہ اکبر، نبی پوچھ رہے ہیں، صحابی خدمت کر رہے ہیں، خوش ہو گئے خدمت سے، کیا چاہتے ہو؟ کوئی اور ہوتا میرے آپ کے جیسا پوری کائنات مانگ لیتا، کائنات کے امام تھے، سردار تھے، ہر چیز مانگ لیتا، مانگا تو کیا مانگا؟ کہاں خدمت کا صلہ دیں گے، دوں گا، کیا چاہتے ہو؟ جنت میں آپ کا ساتھ چاہتے ہیں، بس اور کچھ نہیں چاہیے۔ دوسرے صحابی ابو ہریرہ آگے بڑھتے ہیں، بہت خدمت کی، ابو ہریرہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ آج میں تم سے خوش ہوں، جو مانگو گے دوں گا، آقا جو مانگوں گا آپ عطا کریں گے، عطا کروں گا۔ اور ابو ہریرہ کا پتہ ہے نا، 5 دن مسجد النبی کے باہر بیٹھے رہتے، بھوک میں، پیاس میں، نبی کی محبت میں، کہتے صحابہ کام کاج کو چلے جاتے، کھیتوں میں چلے جاتے، کھجوروں کا کام کرتے، مارکیٹوں میں چلے جاتے، میں ابو ہریرہ نبی کریم کے گھر کے باہر بیٹھا رہتا، کس امید میں کہ اگر میں یہاں سے قضائے حاجت کو بھی چلا گیا، کھانا بھی نہیں تھے کھاتے، کھانا کھاؤں گا قضائے حاجت کی ضرورت پڑے گی، کم کھانا کھاتے تھے، میں اگر قضائے حاجت کے لیے چلا گیا، نبی کریم باہر آ گئے، کوئی الفاظ منہ سے نکالے اور ابو ہریرہ اس کو قلم بند نہ کرے، ایک حدیث مس ہو جائے، 5 دن بھوک برداشت کی۔ آج نبی کریم حسین پوچھنے کیا چاہتے ہو؟ مانگا بھی تو کیا مانگا؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں آقا صرف ایک بات چاہتا ہوں، جو الفاظ آپ ادا کرتے ہیں دعا کیجیے ابو ہریرہ کے سینے میں محفوظ ہو۔ مانگ رہے تو کیا مانگ رہے؟ صحابی نبیوں سے کیا مانگتے ہیں؟ ایک صحابی نبی میں آئے، مانگو کیا مانگتے ہو؟ آقا دل میں ایک خواہش ہے، اللہ کی قسم اپنی نظر کی بحالی کے لیے نہیں کہہ رہا، صرف چند لمحوں کے لیے بینائی آ جائے، آپ کا دیدار کر لوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ نبی کریم یہ نبی کریم کے صحابہ ہیں جن کو نبی کریم سے ایسی محبت ہے، تم نے انہی صحابہ کے اوپر لان اور تان کا وتیرہ بنا رکھا ہے۔ عجیب و غریب مطلب، عجیب و غریب عقیدہ ان صحابہ کے اوپر۔ نبی کریم نے ابھی احد کا میدان ہے، واقعات متعدد، ابھی جنگ ہے، کفار نے حملہ کر دیا، نبی کریم مسجد میں ہے، صرف اسے ایک بات کرتا تھا، مسجد میں آپ لوگ آج جمعہ پڑھنے آئے، ابھی جتنا مرضی کوئی بڑا کام پڑھ جائے، آپ کو یہ کہہ دیا جائے امت کٹ رہی ہے وغیرہ وغیرہ، آپ نے یہاں پہ جانا، آپ نے جو شیڈول بنایا ہوا ہے آپ اس کو ڈسٹرب نہیں کریں گے، یا کہیں گے اتنا لمبا بنانا ہم گھر جا کے بتائیں۔ نبی کریم مسجد میں ہے، مسجد میں اطلاع آئی ہے، نبی کریم کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھیوں کی ضرورت پڑ گئی۔ اچھا آقا کیا ہو گیا؟ دشمن نے حملہ کر دیا، صحابہ مسجدوں سے گھر واپس نہیں گئے، نبی کریم کے ساتھ چل دیے، 3 صحابی دوڑتے دوڑتے اپنے باپ کے پاس پہنچتے ہیں، باپ مجبور ہے، صحابی ایک ٹانگ کٹی ہوئی ہے، آقا نے جان طلب کی ہے، دشمن کا آمنا سامنا ہے، ہم 3 بھائیاں، بابا ایک آپ کی خدمت کے لیے رک جائے، ایک آپ کی خدمت کے لیے رک جائے، یا تینوں کو جانے کی اجازت ہے؟ باپ ڈانٹتے ہوئے کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلائیں اور میں منع کر دوں، میرا ایمان ضائع نہ ہو جائے، چلے جاؤ۔ ابھی بچے جا رہے ہیں، وہ ایک ٹانگ کے مزدور صاحب جی بھی پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، نبی کریم کے پاس پہنچ کے کہتے ہیں میں نے بھی جنگ میں جانا، نبی کریم کہتے ہیں آپ تو مجبور ہیں، اگر آپ نہ بھی جہاد میں جائیں، نہیں آقا مجھے استعمال کر لیجئے، آپ نے آج طلب کیا، اور طلب کرنے کے اوپر ایک رات کی دلہن، ایک رات کی حضرت حنظلہ کی کان میں صرف ندا پڑی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جان مانگ رہے ہیں کفار کے سامنے، ایک رات کی شادی ہے، تعلق بیوی سے قائم کیا، کان میں ندا پڑی، اسی وقت اٹھے، تلوار لے کے نبی کریم کے پاس آ گئے، آقا مسکرائے، کہاں گئے؟ آقا آپ نے اعلان کیا کیا حنظلہ سے جنت کا وعدہ اگر شہید ہو جائے؟ ایک رات کی شادی ہے، ابھی پہلی کی رات گزری ہے، ہاں حنظلہ یہ تو میرا وعدہ ہے، یہ تو رب کا وعدہ ہے، جو اس کے راستے میں شہید ہو گیا جنت ملے گی۔ حضرت حنظلہ احد کو پار کرتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں،
میت آتی ہے، ایک دن کی شادی گزری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، راز کو افشا کرتے ہیں، حضرت حنظلہ نے نہیں بتلایا، نبی کریم امت کے اوپر راز کو افشا کرتے ہیں، حنظلہ نے ابھی غسل بھی نہیں کیا تھا، فرشتے میرے حنظلہ کو غسل دے۔ یہ نبی کریم کے صحابہ ہیں جو نبی کریم ابھی آباد، نبی کریم ایک دن نماز پڑھ جوتی سمیت، بعض بھائی سمجھتے ہیں جوتوں میں نماز نہیں ہوتی، جوتا پاک ہو طاہر، اس کا حکم جراب جیسے صاف ہو نماز ہو جاتی۔ نبی کریم جوتوں سمیت نماز پڑھے، جبریل امین دوران نماز وہی لے کے آگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جوتوں پہ گندگی لگی۔ یہاں سے بہت محدثین نے مسائل حل کیے ہیں کہ نبی اپنے جوتے کے نیچے لگی ہوئی گندگی کو بھی اللہ کے بتائے بغیر نہیں پتا کر سکتا۔ یہ علم کا نبیوں کا علم بہت ہوتا ہے، لیکن اتنا ہی جتنا اللہ چاہے، جتنا اللہ بتانا چاہے۔ نبی کی ان کو پتا نہیں تھا جوتی کے نیچے گندگی ہے، نعوذ باللہ پتا ہوتا تو گندگی کے ساتھ نماز پڑھتے۔ جبریل امین نے کہا جوتی اتار دیجیے، نبی کریم نماز میں ہے، جوتی اتاری ہے، ان کی جوتی کے اوپر تو گندگی لگی ہے، سلام پھیرتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں سارے صحابہ نے چپلوں کو اتار دی۔ تم نے جوتی کیوں اتاری؟ آقا آپ نے دوران نماز اتاری، ہماری کیا مجال، ہماری کیا ضرورت، آپ جوتی نہ اتار۔ میری جوتی کے اوپر تو گندگی لگی تھی، مجھے تو جبریل نے وہی کا ذریعہ بتلایا تھا، تم نہ بھی اتارتے تو کچھ نہ ہوتا۔ آقا اللہ کی قسم ہم نے تشریح اتاری ہے، ہمیں خطرہ تھا کہ نہ اتارتے تو ایمان ضائع نہ ہو جائے۔ نبی کریم کے صحابہ کا یہ طرز عمل ہے آداب کے اندر، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، کتنا عرصہ مسلمانوں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ صحابہ کی نبی کریم کی اطاعت کے واقعات ایک رہنما اصول ہے امت کے لیے۔ ادھر قول رسول آ جائے، ادھر گردن جھکی ہونی چاہیے، قول رسول کے بعد فرمان رسول کے بعد جو بندہ عقل چلاتا ہے وہ گاندھی کا پیروکار تو ہو سکتا ہے، رسول اللہ کا پیروکار۔ بیت المقدس قبلہ تھا، احترام ہوتا ہے، عقیدت ہوتی ہے۔ صحابی مسجد نبی کے قریب پہنچتے مدینہ میں، اچھا نبی کریم نے بیت المقدس سے منہ پھیر دیا، کوئی فتنہ نہیں پھیلایا، کوئی سوال نہیں کیا، سوال پوچھنے کی بھی جسارت نہیں کی۔ واپس اپنے بستی میں جاتے ہیں، خیال آتا ہے مسجد میں گئے، آپ سب نے اس مسجد کا جو مدینہ میں گیا ہے اس کی زیارت کی ہوگی، اس مسجد کو مسجد قبلتین بھی کہتے ہیں۔ وہ صحابی اس مسجد میں پہنچتے ہیں، صحابہ کی جماعت بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی ہے، ابھی بھی یہ ابھی اطلاع نہیں پہنچی، پہلے ہی دن ہے، اسی صحابی نے صرف دیکھا ہے خبر واحد کی سب سے بڑی دلیل حجت کی، آدمی سکھا ہو چاہے ایک ہو، اس کی خبر کو قبول کیا جاتا ہے، اسلام کا اصول ہے۔ صحابی آتے ہیں، ابھی صحابہ رکوع میں اس مسجد کو مسجد قبلتین اس وجہ سے کہا جاتا ہے، رکوع میں ہوتے ہیں، کہتے ہیں تمہیں خبر نہیں ملی، قبلہ تبدیل ہو گیا۔ نبی کریم مکے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے تھے، میں دیکھ کے آئی ہوں، جماعت آگے صحابہ کی تھی، ہمارے جیسے کم فہم اور عقل چلانے والے لوگوں کی جماعت نہیں تھی۔ رکوع کے اندر ہی، رکوع کے اندر رکوع سے سر اٹھانے کی بھی تکلیف دوبارہ نہیں کی کہ ادھر حکم رسول آ جائے اور صحابی چند لمحوں کی تغییر کر دیں، رکوع کے اندر ہی قبلہ تبدیل کر دیا۔ نبی کریم خوش ہوئے، مسکرائے، کہا رکوع سے سر اٹھا لیتے کیا فرق پڑ جاتا؟ صحابہ نے کہا اللہ کی قسم جب کان سے آواز ٹکرائی نبی قبلہ رو ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، اگر سروں کو اٹھا لیتے تو بے ایمان ہو جاتے۔ یہ صحابہ کا عقیدہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت میں۔ صحابہ نبی کریم سے جس قسم کی محبت کیا کرتے تھے، یہ ایک لمبا طویل باب ہے۔ اصل بات صحابہ کے مقام و مرتبے کو بتلانا مقصود ہے، جن کی ذات کے اوپر نعوذ باللہ، اب بندہ کیا بات کرے کہ لوگ کہتے ہیں سخت بات ہو جاتی ہے، پھر کابریت کی بات ہوتی ہے۔ نبی کریم کی صحابہ کے اوپر نبی کریم کے 3 سسر حضرت ابو بکر، عمر، ابو سفیان۔ ابو بکر عمر کا تو لحاظ کرتے تھے آج دور حاضر میں جو حالات ہیں، لیکن حضرت ابو سفیان کا بھی لحاظ نہیں کرتے۔ یہ پورا جو سلسلہ ہے یاد رکھیے، یہ ایک چور دروازہ رکھا ہوا ہے انہوں نے صحابہ کے اوپر تان کرنے کا۔ میں یہاں پہ کوئی
یزید کے دفاع کی بات نہیں کرتا، لیکن یزید کو ماں یا باپ کی گالی نکالنا یہ ایک کام کا چور رستہ ہے۔ کیوں؟ حضرت معاویہ کے بیٹے صحابہ کا دفاع یاد رکھیے، صحابہ کا دفاع ایمان کا حصہ ہے۔ تعبیر کی بات نہیں میں کرتا، بعض لوگوں کو ہو سکتا بات غلط لگے، لیکن صحابہ تو ایمان کا حصہ ہے۔ کیوں؟ سنیے، نبی کریم قرآن سے بھی ثابت ہے۔ صرف ایک واقعہ یاد رکھ لیجیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری زندگی عبداللہ ابن ابی گالیاں دیتا رہا، پتہ ہے منافق تھا۔ نبی کریم نے کیا معاملہ کیا؟ اپنا کرتا بھی دیا، دعا بھی، بیٹے نے کہا جنازہ پڑھاؤ سر، اللہ نے کہا 70 مرتبہ مغفرت کرنی قبول ہوگی۔ نبی کریم بیٹے کو کہہ رہے ہیں اگر مجھے پتہ ہو 71 دفعہ کرنے سے ہو جائے میں تیرے باپ کے لیے پھر بھی کر دوں۔ یہ ان کا حسن اخلاق ہے، یہ ان کا معاملہ ہے۔ ایک اور جنازہ، یہ عبداللہ ابن ابی کا جنازہ ہے۔ آج ایک اور جنازہ آیا، بیٹا بھی ہے، رشتہ دار بھی ہیں، نبی کریم سے سفارش بھی کر رہے ہیں، آقا اس کا جنازہ پڑھا دیجیے۔ عبداللہ ابن ابی کا جنازہ پڑھانے والا نبی کوئی سوچ نہیں تھا سکتا کہ نبی کریم اس سفارش کو مسترد کریں گے۔ نبی کریم کہتے ہیں اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود کو گالی دینے والے کو تو شاید معاف کر دے، لیکن یہ بندہ میرے عثمان کو گالیاں دیا کرتا ہے، میں اس کے جنازے کو نہیں پڑھا۔ جو صحابہ کو گالی دے، جو صحابہ کو برا بلا کے، اللہ کی سنت ہے جو وہ لفظ صحابی کے بارے میں کہ وہی لفظ پلٹا دو۔ پچھلے خطبے میں اشارہ کیا تھا ایک جملے کی طرف، اور علامہ شہید آئے آپ اس وقت یاد آئے، آپ نے ایک تقریر میں کہا تھا میں نے تمہاری رجال کشی کو اٹھایا، کشف الامہ کو اٹھایا، نہج البلاغہ کو اٹھایا، یعقوب کلینی کی کتابوں کو اٹھایا، ملا باقر مجلسی کی کتابوں کو اٹھایا، سب میں روایت پائی کیا نبی کریم دنیا سے چلے ہو گئے، معاذ اللہ چلے گئے تو نعوذ باللہ سارے صحابہ مرتد ہو گئے۔ نعوذ ہماری کتابوں میں لکھا ہے، میں کام اٹھا، علامہ شہید کہتے میں کام اٹھا، میں نے کہا سارے مرتد ہو گئے۔ آگے لکھا تھا نہیں سوائے 3 کے، سلمان اور مقداد کے بارے۔ کہا میں نے سوچا شاید ان 3 میں عباس چچا ہوں کہ جن کو نبی کریم نے کہا یہ میرا باپ ہے، میں نے سوچا شاید ان میں علی ہو، میں نے سوچا شاید فاطمہ ہو، میں نے سوچا شاید حسن ہو یا حسین ہو۔ تمہارا ایمان اتنا بیڑا غرق ہو گیا، تمہیں لکھتے ہوئے بھی حیا نہ آئی کہ نعوذ باللہ سارے مرتد ہو گئے، صرف 3 بچ گئے، اور ان تینوں میں نہ فاطمہ ہے، نہ حسن ہے، نہ حسین ہے، نہ علی۔ کس قسم کی تم کان اور تبرے کی محفلیں سجاتے ہو؟ ایک ملعون یاسر الخبیث لندن میں بیٹھا ہوا، علماء نے مباہلے کا اس کو چیلنج کیا ہوا، ایک عالم کے ساتھ اس کا مباہلہ بھی ہو چکا ہے، انشاءاللہ ذلت کی موت مرے گا، نعوذ باللہ محفلیں سجاتا ہے، اور حضرت ابو بکر کے اوپر کام کرتا ہے، حضرت عمر کے اوپر، حضرت عائشہ اور حفصہ کے اوپر، اور بے ضمیر لوگوں، نبی کے تینوں سسر برے، نبی کی تینوں بیویاں بری، نبی کے سارے صحابہ برے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ہمیں تو کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ یہ کیسا نبی ہے جو پوری امت کی رہنمائی کے لیے آیا اور اس کے ارد گرد کے سارے لوگ گمراہ؟ تم لوگوں کو کیا دین پیش کر رہے ہو؟ اللہ رب العزت اس قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے، اور یاد رکھنا یہ بات فرقہ واریت نہیں ہے، اللہ کی قسم صحابہ کا دفاع ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں کہا اللہ انہم هم السفہاء، جو نبی کے صحابہ کو بے وقوف کہے گا وہ خود بے وقوف ہے، جو یہ کہے گا نبی کے صحابہ نے مجھ سے مذاق کرتے ہیں اس کو جواب یہ ہے اللہ تم سے مذاق کرتا ہے، جو یہ کہے گا نبی کے بعد صحابہ بے ایمان ہو گئے اس کا جواب یہ ہے نبی کے بعد تم بے ایمان ہو۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق ہے۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معزز سامعین گرامی قدر، آپ جانتے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی فرقہ واریت اور نام لے کے کسی کو ہٹ اور تنگ نہیں کیا، لیکن آج متعدد ساتھیوں نے ایک خاص قسم کے جذبے کا اظہار کیا اور سوال تو پوچھا ہے. میں اس سوال کے جواب میں تفصیل میں جائے بغیر انشاءاللہ کبھی وقت آیا شان صحابہ کے اوپر یہ جمعے چلیں گے اور انشاءاللہ بڑے بڑے اکابر صحابہ کی سیرت کو بیان کیا جائے گا. لیکن اس خاص واقعے کے حوالے سے جو بہت سے ساتھیوں نے سوال کیے ہیں، آپ کے سامنے صرف چند سوالات جوابی طور پہ رکھتا ہوں. واقعہ کربلا کے حوالے سے ہر سال بہت سے سوالات اٹھائے جاتے ہیں. 1 2 3 اہم سوال یاد رکھ لیجئے ان لوگوں کو جواب دینے کے لیے جو اس واقعے کی آڑ میں ہے. تاریخی واقعہ لیکن اسلام کے عقیدوں پہ اور بنیادوں پہ اور اراکین پہ حملہ کرتے ہیں. بالفرض اگر ان کی ساری تاریخ سچ بھی مان لی جائے تو 5 نمازیں دین نہیں ہو سکتی. ان کی ساری تاریخ سچ بھی مان لی جائے مدعا جائز نہیں ہو سکتا. ان کی ساری تاریخ سچ بھی مان لی جائے تو یہ جو عقیدے گڑے ہوئے ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق. لیکن تاریخ کے حوالے سے بھی چند باتیں یاد رکھیں. ایک بندہ عام فہم مثال ہے، حالت نزا میں ہو، آخری وقت میں ہو، اس کو کسی نے اس کے اوپر حملہ کیا، وہ آخری وقت جو سٹیٹمنٹ لکھاتا ہے اس کو وکالت کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ بیان نزا کا بیان. نزا کی حالت میں کوئی بندہ بیان لکھائے اس کو یہ سمجھا جاتا ہے پوری دنیا کی قانون کی کتابوں میں کہ یہ بیان سچ ہے، کیونکہ اس وقت اس کا دنیا سے رابطہ ختم ہو رہا ہے. اس وقت جھوٹ نہیں بولے. حضرت حسین جس وقت شہید ہو رہے ہیں صحیح ترین سندوں کے ساتھ ان کی کتابوں میں اور ہماری کتابوں میں چند روایات جو صحیح ترین ہیں، میں ضعیف روایات کی بات نہیں کر رہا. حضرت حسین کیا کہہ رہے ہیں صحیح سند کے ساتھ قاتلوں کا پتہ بتلا رہے ہیں یا نہیں بدلا. حضرت حسین کے تاریخی الفاظ ہیں، ساری کتب میں موجود ہیں. یہ بات آپ نے یاد کرنی ہے اور اس بات کے پیچھے بہت بڑا سبق اور وزن ہے. صرف تاریخ کے حوالے سے جغرافیہ اٹھائیے، جغرافیہ نقشہ اٹھائیے. حضرت حسین مکہ یا مدینہ سے کوفہ جا رہے ہیں. مکہ یا مدینہ سے کہاں جا رہے ہیں؟ کوفہ. کیوں جا رہے ہیں؟ لاکھوں ہاتھ وصول ہوئے ہیں، کوفہ جا رہے ہیں. قتال کی نیت سے نہیں جا رہے. جس بھی نیت سے بات کرتے ہیں قتال کی نیت سے جا رہے ہیں. میں کہتا ہوں اس کی بھی بات مان لیجیے. کوفہ جا رہے ہیں. کیا مدینہ اور مکہ اور کوفہ کے درمیان میں کربلا؟ دنیا کا کوئی عام طالب علم نقشہ اٹھا لے یہ بات ثابت کر دے کہ کوفہ اور مکہ اور مدینہ کے درمیان میں کربلا کہیں آتا نہیں ہے. ہم تمہاری ساری تاریخ کو سچ ماننے کے لیے کربلا کہاں پہ آتا ہے؟ کہاں پہ آتا ہے؟ یاد ہونا چاہیے امت کو. کربلا تو شام کے رستے کے اوپر، مکہ سے بھی شام جانا ہو، مدینہ سے بھی شام جانا ہو تو رستے میں کربلا آتا ہے، یا کوفہ سے شام جانا ہو تو رستے میں کیا آتا ہے؟ کربلا. ایک بندے نے جانا کوفہ ہو، بائی پاس سے کہیں اور چلا جائے، رستہ بدل لے اور تم کہو کہ کوفہ جا رہے تھے تو رستے میں کربلا آ گیا، ہم تمہاری بات کو مانتے. حضرت حسین رستے کو بدلتے ہیں. آخری الفاظ جو صحیح اسناد کے ساتھ مذکور ہے کیا کرتے ہیں؟ صحابہ سچ کہتے ہیں. میرے ساتھی اور محمد کے صحابہ نے سچ کہا کہ کوفیوں میں وفا نہیں. مسلم کی نبی قتل ہو گئے، میرا ساتھی کٹ گیا، میں نہ رکا کیونکہ وعدہ کر لیا تھا کہ کوفہ آئے گا. نبی کے نواسے کا وعدہ تھا، کیسے ہوتا کہ توڑ دیتا، چل پڑا. لیکن اب میں کیا دیکھتا ہوں؟ اب میں دیکھتا ہوں کہ کوفی مجھے قتل کر دیتا.
حضرت حسین کا بیان ہے، میرا نہیں، تم نے ذکر کیا، ہماری کتابوں میں بھی موجود ہے۔ حضرت حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے کوفیوں سے قتل کا خطرہ ہے۔ صرف اس جغرافیے کو اٹھائیے، اس پول کو مد نظر رکھیے، کوفیوں سے قتل کا خطرہ۔ پوری ہسٹری ان کی سن لیجیے یا ہمارے مورخین نے جو بات نے لکھی ہے، آپ کو کوفہ کا ایک بندہ 1,00,000 خطوط تو کوفیوں کے حضرت حسین کے پاس بوری میں موجود ہے۔ ایک بندہ بھی، ہاں تمہاری سٹوری ہسٹری سچ مان لیتے، اگر 1,00,000 کوفی کٹ جاتے، مر جاتے حضرت حسین کے دفاع کے لیے، کربلا میں جان دے دیتے، ہم کہتے تم نے وفا کی، بلایا اور وفا کی۔ کربلا میں تو ایک کوفی بھی مرا ہوا نظر نہیں آ رہا، ایک کوفی بھی قتل ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو سازش بھڑکائی گئی وہ حقیقت میں یہی ہے، حضرت حسین کو بلا کر کوفیوں نے شہید کیا۔ کس وجہ سے؟ کہ شہید کر دیں گے، ملبہ حکومت کے اوپر ڈال دیا جائے گا۔ آپ نے میری بات کو صرف جغرافیہ اور حضرت حسین کے بیانات کے اندر جا کے مطالعہ کیجیے۔ اگر بات غلط کر رہا ہوں، یہ واقعہ نعوذ باللہ ہزاروں فوجی بھی آگے، ان کی مان لو، ہزاروں آگے، تم تو کوفہ میں لاکھوں تھے، تم کیوں دفاع کے لیے کیوں دیے؟ وجہ بھی سن لیں، بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں۔ حضرت حسین نے اس وقت بددعا دی تھی، کوفیوں کو بددعا دی، مذکور ہے، کہا اللہ کی قسم اگر ان کوفیوں نے مجھے قتل کر دیا، جو میں محسوس کر رہا ہوں کہ یہ مجھے اب قتل کر دیں گے، اپنی جان بچانے کے لیے خلافت سے یہ مجھے قتل کر دیں گے، لیکن اگر مجھے انہوں نے قتل کر دیا تو حسین پیشین گوئی کر رہے ہیں، نبی کے نواسے بھی ہیں، ولی اللہ بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، جنت کے سردار بھی ہیں، کیا پیشین گوئی کرتے ہیں؟ اگر انہوں نے مجھے قتل کر دیا تو قیامت تک اللہ کی حدود جو اللہ نے حرام کیا پھر ان کے لیے حرام رہ نہیں گی۔ آج بتلائیے کون سا حرام ایسا جو ان کے نزدیک حلال نہیں ہے؟ کون سا حرام ایسا جو حلال نہیں ہے؟ ہر حرام حلال ہے ان کے نزدیک۔ حضرت حسین نے بددعا دی اور میں بددعا دیتا ہوں، اگر کوفیوں نے مجھے قتل کیا تو قیامت تک کے لیے ان کے اوپر ایسی ذلت کو مسلط کیا جائے گا جو کسی مخلوق کے اوپر مسلط نہیں ہوگی۔ آپ سچے دل سے بتائیے، کوئی غیر تھپڑ مارے، کوئی دشمن تھپڑ مارے، کوئی دوسرا گریبان چاک کرے، یہ تو لڑائی کہتے ہیں، اس کو تو قتل جدال کہتے ہیں، اسے تو مارکا کہتے ہیں۔ کوئی خود اپنے منہ پر تھپڑ مارے، کوئی خود اپنا سینہ پیٹے، اس سے زیادہ شدت کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔